Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we are going to explain the main text of the short story Abili. Dear students, in the first class I told you that this story deals with the themes like tradition versus modernity and simplicity of rural life. Dear students, I told you that this story is about a Ladakhi woman who knows nothing about the world around her. Dear students, now let us see the main text of this short story. I'll read here. When Abili heard the news of the earthquake in Turkey, her face turned ashen. Choked with tears, she said, "O Protector, you are Rahim wa Kareem, so merciful and benevolent. Have pity on my granddaughter Roxana. Keep her safe." Dear students, یہ جو کہانی ہے ایک لداخی عورت کے بارے میں جو بالکل سادی ہوتی ہے، جو اپنی ارد گرد کی دنیا سے بالکل بے خبر ہوتی ہے، اور جب وہ یہ خبر سنتی ہے کہ ترکستان میں بھونچال آیا ہے تو اس کا جو چہرہ ہے وہ بالکل پیلا پڑ جاتا ہے. آنسوؤں کی وجہ سے روندی ہوئی آواز میں وہ کہتی ہے، "اللہ تم رحیم و کریم ہو، بہت ہی مہربان اور خیر خواہ ہو. میری پوتی رخسانہ پر رحم کرو، اسے محفوظ رکھنا." جو اس کی پوتی رخسانہ ہے وہ سری نگر آئی ہوئی ہوتی ہے تعلیم حاصل کرنے کے غرض سے، تو اس کو اس کی فکر رہتی ہے کہ جب وہ سنتی ہے کہ ترکستان میں بھونچال آیا ہے، وہ فکر مند رہتی ہے کہ شاید اس بھونچال کی زد میں وہ بھی آئی ہوگی، کیونکہ اس کو یہ خبر نہیں ہے، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ترکستان جو ہے سری نگر سے ہزاروں میل دور ہے. وہ بالکل بے خبر ہوتی ہے. All of us burst out laughing. Kaga, my elder brother, said, "Abhi, Roxana is in Srinagar. The earthquake has hit Turkey, which is thousands of miles away from Srinagar." جو گھر کے سبھی افراد ہیں اب اس پہ ہنس پڑتے ہیں، کیونکہ اس کی جو ریئیکشن ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ سری نگر اور جو ترکستان ہے ایک ہی جگہ ہے، اس لیے جو افراد ہے گھر کے، جو کنبے کے فیملی ممبرز جو ہے وہ اس پہ ہنس پڑتے ہیں. اب جو رائٹر کا ایلڈر بردر کگا ہے وہ اس کو ابھی کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ جو رخسانہ سری نگر میں ہے، بھونچال ترکستان میں آیا ہے جو سری نگر سے ہزاروں میل دور ہے. اس میں رائٹر جو ہے یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ کتنی سادہ ہے جو ابیلی ہے، وہ کتنی سادہ عورت، کتنی سمپل عورت ہے کہ اس کو یہ جو سری نگر ہے اور ترکستان ہے اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ترکستان کہاں ہے اور سری نگر کہاں ہے. وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ دونوں جگہیں ایک ہی جگہ ہے، اس لیے اس کو فکر رہتی ہے رخسانہ کی کہ شاید رخسانہ بھی اس بھونچال کی زد میں آئی ہوگی. But tears roll down Abili's sunken cheeks. It is not an easy task to cajole our Abby or make her understand. How can one explain that the world has nearly 200 countries and that all places are not like a village with its mere 40-50 houses? رائٹر جو ہے یہ کہتا ہے کہ ابھی بہت زیادہ سمپل تھی، بہت زیادہ سادی تھی، پھر بھی سمجھانے کے باوجود اس کے جو آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں. اور رائٹر یہ کہتا ہے کہ اس کو جو ابھی کو سمجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ کوئی اس سے یہ کیسے سمجھا سکتا ہے کہ دنیا میں تقریباً 200 ملک ہیں اور یہ کہ سبھی جگہیں ہمارے گاؤں جیسی نہیں ہیں جہاں صرف 40-50 گھر ہی ہیں. She had become increasingly apprehensive since the evening Roxana departed to Srinagar. The bus in which Roxana was traveling had broken down near Kargil. Abili argued that if the bus had broken down, it must mean that Roxana had not survived. To convince her otherwise, we had to use our eloquence to the utmost. رائٹر کہتا ہے کہ جس شام رخسانہ سری نگر کے لیے روانہ ہوئی تھی تب سے لے کر جو ابھی ہے وہ زیادہ پریشان ہوتی جا رہی تھی.
کیونکہ جس بس میں رخسانہ سفر کر رہی تھی وہ کرگل کے نزدیک خراب ہو گئی تھی. ابھی یہ سمجھتی تھی، وہ یہ دلیل دیتی تھی کہ اگر بس خراب ہو گئی تھی تو ضروری طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ رخسانہ بچ نہیں پائی ہوگی. اسے یہ بھروسہ دلانے کے باوجود کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، رائٹر کہتا ہے کہ ہمیں اپنی جو سمجھانے کی جو صلاحیت ہے اس کا بھرپور استعمال کرنا پڑتا تھا. یعنی اس کو سمجھانے کی جو کیپیسٹی ہے ہماری وہ ساری استعمال کر کے اس کو سمجھانا پڑتا تھا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے. Kaga consoled her. Abili, if the bus stopped working, it doesn't mean that it has had an accident. Buses often break down during a journey. Sometimes the oil freezes due to the cold. Sometimes nuts and bolts of the engine doesn't function, or a certain part stops working. The driver parks the vehicle on one side of the road, repairs it, and then the vehicle takes off. رائٹر کہتا ہے کہ کگا جو ہے، کگا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر بس نے کام کرنا بند کر دیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گاڑی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا ہے. کسی سفر کے دوران بسیں اکثر خراب ہو جاتی ہیں. کئی بار سردی کی وجہ سے انجن جم جاتا ہے، کئی بار انجن کے نٹ بولٹ کام نہیں کرتے یا کوئی پرزہ کام کرنا بند کر دیتا ہے. ڈرائیور گاڑی کو سڑک کے کنارے لگا دیتا ہے، اس کی مرمت کرتا ہے اور تب گاڑی پھر سے چل پڑتی ہے. یعنی کگا جو ہے رائٹر کا بردر، وہ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے، رخسانہ بالکل سیف ہے، یہ گاڑی خراب ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے یہ اکثر ہوتا رہتا ہے. جو گاڑیاں جو ہیں، بسیں ہیں، وہ اکثر خراب ہو جاتی ہیں، لیکن ڈرائیور سڑک میں پارک کر کے اس گاڑی کو ٹھیک کر کے مرمت کر کے پھر سے اپنے سفر پر روانہ ہوتے ہیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہے، رخسانہ بالکل ٹھیک ہے، صحیح سلامت ہے. تو یہ جو ہے ہم نے 2-3 پیراگرافس آج اس جو شارٹ سٹوری کے ہیں آپ کے لیے ایکسپلین کیے. تو اگلے کلاس میں انشاءاللہ اور 2-3 جو پیراگرافس ہیں وہ ایکسپلین کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. تھینکس.